دسو عمران خان نو گولی لگے اس دے جسم وچ گولی ورے تے قوم نو درد ہوے تے پورا قرآن جل جائے قوم نو پتہ نہ ہوے. فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ. فرمایا آج تا رحم دلی دا دن ہے. من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا من دخل دار حکیم ابن عظام فہو آمنا. فرمایا جس نے گھر دا دروازہ بند کر لیا اسی اس کو بھی امان دیتی. جس نے ہتھیار چھوڑ دیتے اسی اس کو بھی امان دیتی. جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا اسی اس کو بھی امان دیتی. جڑا حکیم بن عظام دے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان دیتی. ایک بندہ بیٹھ کے کہہ رہا سی کہ حضور نے چوروں نو امان نہیں دیتی. میں کہا چورا غلط گل کردا, حضور نے سارے نو امان دیتی. لیکن ابن خطل جڑا حضور دا استاد سی این جناب انہوں نے کہا بیستار کعبہ دے صحابہ حضور دی بارگاہ چل رہے آئے کہ یا رسول اللہ ادھر کعبے دی دیوار ہے ادھر کعبے دا غلاف ہے. وچ جناب رسیاں پکڑ کے ابن خطل گستاخ رسول لٹک گیا. آپ نے تحفظ فرمائے. میرے آقا عمر نے فرمایا اقتلو اوتھے وڑ کے رکھ. ایک کہنے جناب چوراں نو معافی نہیں دیتی. میں کہا گستاخان رسول نو معافی نہیں دیتی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آخری بات اقبال کہنا تامین حق بحق دارا سپورٹ. آخری بات حضرت اسامہ بن زید دے لشکر دی روانگی دی باری آ گئی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جاندے ہوئے ہیں حضرت اسامہ بن زید نو امیر بنا گیا لشکر دے. اس لشکر دے تھلے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت واشی بن حرب تک تمام صحابہ موجودن. خالد و مسنہ موجودن, حسن و حسین موجودن, عثمان و علی موجودن, سارے جرنیل صحابہ شرحبین موجودن, کاکا موجودن, بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجودن, عمر بن عاص موجودن, ابو عبیدہ بن جراح, ان سارے دے تھلے موجودن. حضرت اسامہ بن زید نو امیر بنا گئے. جدو لشکر اسامہ دی بھیڑن دی باری آئی کہ حضرت عمر سارے صحابہ دی طرف ترجمان بن کے آ گیا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ. کیا جناب لشکر اسامہ نو ضرور بھیجو. اے اسامہ بن زید نوخیز جوان ہے, اے جناب 18 سال 19 سال اس کی عمر ہے, تسی لشکر اسامہ ضرور بھیجو لیکن عمارت بدل دیو. اے جناب اس نوجوان نو بدل دیو, کوئی اور کسے جناب صحابی دے انڈر جناب کمان دے دیو پورے لشکر دی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا؟ فرمایا ثقلت کا امو کا یا عمر. فرمایا اے عمر زمانہ جاہلیت کے بڑی تگڑیاں گلا کرتا سا, اسلام لیان تو بعد ڈھلا ہو گیا. فرمایا اے عمر تجھے رونے والی روئی ہے, جس کو حضور نے ہمارا امیر بنایا اور صدیق کون ہے اس کو بدلنے والا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے ہوتے سوار کیتا, اور گھوڑے ہوتے سوار کیا ذرا غور کرنا, اور گھوڑے ہوتے سوار کر کے کیتا کی دسیا کی ساری دنیا نو اور حضور دے غلاماں نو دسیا کہ جنوں حضور امیر بنانا سی اس دی اطاعت کس طرح کردے ہیں. غلام اور لونڈی دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے ہوتے سوار کیتا, اور حضرت خود حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گھوڑے دی لگام پکڑی اور نال نال چل پے. حضرت جناب اسامہ بن زید دے جڑے نالینن وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے اس سینے نال این گھسک رہن جڑا سینہ آج بھی دامن مصطفیٰ نال لپٹے ہویا. سبحان اللہ. حضرت اسامہ بن زید دے نالین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سینے نال لگ رہن. حضرت اسامہ بن زید نے لگاماں کھچ لئیاں گھوڑے دیاں. کیا اے امیر المومنین یا تسی بھی اتے سوار ہو یا میں تھلے آنا. فرمایا نہ صدیق اتے سوار ہوئے گا نہ اسامہ تھلے آئے گا. میں لوگوں نے دساں گا جس کو ساڑھا رسول اللہ نے امیر بنایا ہوئے صدیق اس کی عزت کس طرح کرتا. اے اسلام اقبال کہتا تامین حق بحق داراں سفر. کہتا اتنی دیر وچ ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے, پھر آئے ہویا کی بندگارا مسند خاکاں سفر. اقبال کہتا غلاماں نو اس مسند تے بٹھا دیتا کہ بادشاہ بھی سوچتے رہ گئے کہ اسی جانا کدھر ہے. وہ کس طرح کہ جناب فتح مکہ والے دن سارے باہر کھڑے, آج قریشی ہاشمی باہر کھڑے, آج حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بھی باہر کھڑے, فاروق اعظم بھی باہر کھڑے, عثمان غنی بھی باہر کھڑے, حیدر کرار بھی باہر کھڑے, حضور دے چچا حضرت عباس بھی باہر کھڑے, آج سارے صحابہ باہر کھڑے, 10,000 صحابہ باہر کھڑے, حضور دے رشتہ دار بھی باہر کھڑے. میرے آقا مولا نے جناب بیت اللہ دا دروازہ کھلوایا, بیت اللہ دا دروازہ کھلوا کے حضور نے حضرت اسامہ بن زید دا ہاتھ پکڑیا, حضرت بلال حبشی دا ہاتھ پکڑیا, حضور اندر تشریف لے گئے اور اندر جا کے دروازہ بند کر کے کھڑی لوا دیتی. اقبال کہتا ہے منظر ویکھ جنہاں غلاماں تے کوئی ٹھکدا نہیں سی, میرے آقا مولا نے قریشیہ ہاشمیہ نو باہر کھڑا کر کے غلاماں نو کس مقام تے پہنچا دیتا. پھر یہی گل نہیں اگے جدو حضرت اسامہ بن زید اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنڈی کھول کے باہر تشریف لے آئے سین حرم وچ, تے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے صاحبزادے کہندے میں اس دن بلال نو پوچھیا بلال دس تے صحیح حضور نے اندر کدھر نفل پڑھے, کہندے بلال نے کہا ادھر ادھر ادھر, او گل ہی نہیں کیتی نکل گیا. اے ادامہ حضور دی غلامی
نے سکھائیاں. اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی, اوندا نام لینے والا کوئی نہیں, دنیا تے بلال بلال ہو رہی. یہ کیڑی وجہ؟ اے صرف دامن رسول نال وابستہ ہون دی وجہ. بس اللہ تعالیٰ تو انو تے مینو حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی توفیق عطا فرمائے. اور اقبال آخر تے خود دس گیا, مولیاں دی گل نہیں, اقبال دی گل کر لو. اقبال نو جدو پڑھو گے مولیاں نو بھی اگے لگے ہویا. یہ تو کوئی پڑھے گا تو پھر نا, یہ تو صرف پڑھانے چین و عرب ہمارا ہے, ہندوستان ہمارا ہے. میں کہ خالی ہے اقبال نہیں ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے اقبال ہے, خالی نہیں ہے. اقبال کا نا زان کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہندا جے امت مسلمہ دوبارہ اپنا عروج چاندی, دوبارہ جناب اپنا کرو پھر چاندی کہ حضور دے دامن نال وابستہ ہو جائے اور حضور دی محبت کو اپنے دلوں میں سمائے. سمیرہ کو پوچھن لگا اتنی گل ہے کہ نہیں ہے, یار میں نے دسو عمران خان نو گولی لگے, اس دے جسم وچ گولی ورے, قوم نو درد ہوے تے پورا قرآن جل جائے, قوم نو پتہ نہ ہوے. اتنا تو ہویا جتنی انہوں گولی لگی, جے نہیں ہویا تو پھر تسی تہاڈا قرآن نہ کوئی تعلق نہیں ہے جی. نواز شریف نااہل ہویا اور ادھر قرآن چلیا, تانوں اتنا تو ہویا تو پھر قرآن نہ تعلق ہے, اس کو زیادہ ہونا چاہیے. 25 کروڑ مسلمانوں کے نمائندے کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آئے تو پھر وہ کون کہے کہ ہمارے قرآن کو سویڈن میں جلایا گیا ہے. میں نے کہا اقبال کہتا ہے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں, کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ امت کو بھی ذرا قرآن سے زیادہ پیار کوئی نہیں ہے. جب سکول بھیج رہا ہو تو ماں باپ دونوں تیار کرتے ہیں, پینٹ شرٹ اور جناب ٹائی لگا کے, نئے بوٹ پالش کر کے اور جناب بالکل تیار شیار کر کے اور جناب اس کو تیار کر کے پھر سکول باپ چھوڑنے جاتا ہے. کیا ہے جی بیٹا ABC پڑھنے جا رہا ہے, اور جب قرآن کی باری آتی ہے تو قاری صاحب دروازے پر دستک دیتے ہیں, آؤ بچوں کو قرآن پڑھا لو. اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے اور ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے.